قرآن و سنت میں اصول بتائے جاتے ہیں، پھر جب کوئی ایسی چیزیں جو ان اٹینڈڈ چھوڑی جاتی ہیں ان کو اہل علم جو ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھ کے امت تک صحیح بات پہنچا دیتے ہیں۔ تو اصول تو اپنی جگہ طے ہیں۔ اس کو آپ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ اس وقت تمام مکاتب فکر کے تمام جید علماء، ایون ان کی پبلک بھی اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ سگریٹ اگرچہ نشہ نہیں ہے کیونکہ اس سے ہوش تو نہیں جاتی، لیکن یہ گناہ اور حرام ہے، یا کوئی احتیاط میں بولے گا تو مکروہ تحریمی کہہ دے گا۔ وہ کہتے ہیں جی حرام کے لیے نص قطعی کتاب و سنت کی چاہیے ہوتی ہے، چونکہ ہم نے یہ ڈیڈکٹ کیا ہے لہٰذا ہم اسے مکروہ تحریمی، اور دوسرے معنوں میں وہ فقہ کی ٹرم میں حرام ہی ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی اتنی کراہت والی چیز جس کی آلموسٹ حرمت ہے۔ تو ظنی الدلالہ تو ہے، یہ قطعی الدلالہ نہیں بھی۔ تو یہ سگریٹ کے اوپر سب نے جو گناہ کا فتویٰ لگایا ہے، حرام کا فتویٰ لگایا ہے، تو وہ کس آیت کے تحت لگایا ہے؟ وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 195، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اگرچہ یہ آیت کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لو۔ لیکن اس آیت کو خودکشی کے کانٹیکسٹ میں بھی یوز کیا جاتا ہے کہ جی خودکشی حرام ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے۔ احادیث تو بخاری مسلم میں بہت ہیں، لیکن قرآن میں اگر کہا جائے خودکشی کہاں پہ حرام ہے تو کہتے ہیں یہاں، حالانکہ قرآن کا کانٹیکسٹ تو یہ نہیں کہہ رہا، ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے۔ چلیں خودکشی کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ احادیث الگ سے موجود ہیں، لیکن سگریٹ کے لیے تو احادیث بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نشہ والی احادیث لگائیں گے تو نشہ تو وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہوش گنوا دے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی خودکشی کرنے کی طرف ہی لے جانے والی چیز ہے۔ سائنٹیفکلی یہ چیز پروف ہے کہ سگریٹ کے ذریعے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں اور انسان وقت سے پہلے ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اب اس پہ کوئی بیوقوفوں والی بات کرے کہ جی وہ ہمارے محلے میں ایک بابا ہے جی، اس کی عمر تو 80 سال ہو گئی، وہ ابھی تک سگریٹ پیتا ہے، تو وہ ایک ایکسیپشن کیس ہوتا ہے، ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے۔ اس طریقے سے نہیں انالیسس کیا جاتا، انالیسس یہ کیا جاتا ہے کہ 100 بندے لیے جائیں جو سگریٹ پی رہے ہوں اپنی ینگ ایج سے، اور 100 وہ لیے جائیں جو نہ پی رہے ہوں۔ اب دیکھیں کہ کون 80 تک پہنچتا ہے، تو پتہ چلے گا وہ ایک ہی بابا 80 تک پہنچا ہوا ہے، اس کے ساتھ کے سارے 60 سے پہلے ہی ایکسپائر ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے چند ایک چیزوں کو، مثالوں کو اٹھا کے آپ نے یہ نہیں سگریٹ کے فضائل نہیں سنانے ہوتے۔ تو سگریٹ کی حرمت یا اس کو مکروہ تحریمی ہم نے نہ قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس آیت کے تحت کیا ہے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ علماء نے خام خواہ اس آیت سے کیوں لیا ایسے؟ تو صحابہ بھی اسی طرح لیتے تھے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے کہ ایک عورت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو عورتیں دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں اور گندواتی ہیں، جو ٹیٹو بنوانا، اور چہرے کے بال نوچتی ہیں، جس کی آج کل ایک ماڈرن فارم یہ پلکنگ ہے۔ تو ان تینوں اعمال کرنے والی عورتوں پر آپ لعنت کرتے ہیں؟ تو ابن مسعود نے فرمایا ہاں، میں کیوں نہ لعنت کروں ایسی عورتوں کے اوپر جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، اپنی کتاب میں قرآن کے اندر لعنت کی ہوئی ہے، تو میں ایسی عورتوں پہ کیوں نہ لعنت کروں؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نظر نہیں آئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ٹیٹو بنوانے کو یا دانتوں میں گیپ بنوانے کو یا چہرے کے بال اکھاڑنے کو حرام کہا ہو۔ اچھا، وہ چہرے کے بال عورت اکھاڑ سکتی ہے، اس پہ اجماع ہے، جو مونچھیں یا داڑھی نکل آئے، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہے۔ مرد کو اللہ نے دی ہے، عورت کو نہیں دی۔ یہ ان بالوں کی ہے کہ جو بال اللہ نے دیے ہیں عورت کو، اور وہ جان بوجھ کے
اکھاڑ دیتی ہے۔ تو جناب وہ ایک صحابیہ ہی ایسی بات کر سکتی تھی، یا کوئی تابعی عورت ہوگی وہ؟ آج کل کی عورت تو اتنے وثوق سے نہیں کہہ سکتی کہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ یہاں پہ تو ہمارے بڑے بڑے علماء قرآن کو حدیث کہہ کے، حدیث کو قرآن کہہ کے بیان کر دیتے ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو، اور جس سے منع فرما جائیں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ ہی نے لعنت کی ہے ان کے اوپر۔ تو قرآن کے اندر جب یہ ہے کہ رسول اللہ کوئی چیز دیں تو یہ رسول اللہ نے ہمیں بات دی ہے۔ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی عورتوں کے بارے میں لعنت کے الفاظ سنے تھے۔ اچھا، آپ قرآن کھول کے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ آیت مال غنیمت کے بارے میں ہے، کہ جو مال غنیمت میں سے حصہ رسول اللہ تمہیں دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو، اور جو کسی کو نہ دینا وہ برا نہ مانا کرے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ نے اتباع اختیار کرنی ہے۔ اس کا دور دور کوئی لینا دینا نہیں تھا پلکنگ کرنے کے ساتھ، یا دانتوں میں گیپ بنوانے کے ساتھ، یا ٹیٹو بنوانے کے ساتھ۔ لیکن ابن مسعود نے اس آیت کو جنرلائز کر دیا کہ یہ جنرل ہے آیت، قرآن میں اسپیسیفک تھی۔ اب اس عورت نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہے، تو ابن مسعود نے کوئی برا نہیں مانا۔ انہوں نے کہا اندر جاؤ میرے گھر میں، دیکھ لو میری بیوی یہ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو وہ عورت اندر گئی تو واپسی پہ شرمندہ ہو کے باہر نکلی۔ انہوں نے کہا آپ کی بیوی تو یہ نہیں کرتی۔ یعنی صحابہ کے زمانے میں بھی صحابہ کی بیویوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور ہو جاتی تھی۔ یعنی پراپوگنڈا کتنی بری چیز ہے۔ تو ابن مسعود نے پھر ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی یہ کرتی ہوتی تو وہ پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی، کہ جو اللہ کے نبی کی نافرمان ہو وہ ایسی عورت میرے ساتھ ہو سکتی ہے جس نے پوری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ گزاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان آیات کو جنرلائز بھی کر لیا کرتے تھے۔ اسی کے تحت ہم نے سگریٹ کو اس کیٹیگری میں فال کیا ہے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ یہ میں نے آپ کو بنیاد اس لیے بنائی تاکہ آپ کو آگے پتہ چلے کہ ہمارے ائمہ اکرام نے اگر قرآن کی کسی آیت سے مسٹربیشن کو حرام قرار دیا ہے تو وہ بالکل صحابہ کے طریقے کے اوپر ہے۔ یہ کوئی انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں انوینٹ نہیں کی ہیں، دین کے اندر داخل نہیں کی ہیں۔